صل على سيدنا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استقبال ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 66ویں قسط. ناظرین، غزوہ احد میں پیش آئے واقعات ہم سن رہے تھے کہ کس طرح مسلم مردوں اور مسلم عورتوں نے اس غزوے میں بے مثال قربانیاں پیش کی تھی. آج کی اس قسط میں ہم جانیں گے ابو سفیان اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے درمیان کیا باتیں ہوئی، شہداء کی تدفین کے موقع پر رلا دینے والا منظر اور مدینے روانگی کے وقت پیش آنے والے بعض حیران کن اور ایمان افزا یعنی ایمان کو بڑھانے والے واقعات. جب مشرکین نے واپسی کی تیاری مکمل کر لی تو ابو سفیان جبل احد پر کھڑا ہو کر بلند آواز سے بولا، کیا تم میں محمد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کوئی جواب نہ دے. ابو سفیان نے حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کا نام لے کر پکارا، اور جب کچھ آواز مسلمانوں کی طرف سے نہ آئی تو بولا، سب مارے گئے یعنی ان سب سے چھٹکارا مل گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ضبط نہ ہو سکا، بول اٹھے، او خدا کے دشمن، ہم سب زندہ ہیں. ابو سفیان نے نعرہ لگایا، اعلو حبل، حبل بلند ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ جواب کیوں نہیں دیتے؟ صحابہ نے عرض کیا، کیا جواب دیں؟ آپ نے فرمایا، کہو اللہ اعلی و اجل، اللہ اعلی یعنی اللہ بلند ہے اور برتر ہے. پھر ابو سفیان نے نعرہ لگایا، لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے عزا ہے اور تمہارے لیے عزا نہیں ہے. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا، جواب دو اور کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، ہمارا کارساز ہے، تمہارا کوئی کارساز نہیں. ابو سفیان نے پھر کہا، کتنا اچھا کارنامہ رہا نا، آج کا دن بدر کے دن کا جواب ہے، آج کا دن جنگ بدر کے دن کا بدلہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب میں کہا، ہرگز برابر نہیں، ہمارے مقتولین جنت میں ہیں اور تمہارے مقتولین جہنم میں. اس کے بعد ابو سفیان نے کہا، فوج کے کچھ لوگوں نے مردوں کے ناک کان کاٹے ہیں، میں نے یہ حکم نہیں دیا تھا، لیکن مجھ کو جب معلوم ہوا تو مجھے کچھ رنج بھی نہیں ہوا. اس کے بعد مسلمان زخمیوں کی خبر گیری کرنے کے لیے نکلے تو صحابہ نے زخمیوں میں اسیرم کو بھی پایا جن کا نام عمرو بن ثابت تھا. ان میں تھوڑی سی رمق باقی تھی، اس سے قبل انہیں اسلام کی دعوت دی جاتی تھی مگر وہ قبول نہیں کرتے تھے. اس لیے لوگوں نے حیرت سے کہا، یہ اسیرم کیسے آیا ہے؟ یہ تو دین اسلام کا انکار کرنے والا تھا. چنانچہ ان سے پوچھا گیا کہ تمہیں یہاں کیا چیز لے آئی، قوم کی حمیت کا جوش یا اسلام کی رغبت؟ انہوں نے کہا، اسلام کی رغبت میں یہاں آیا ہوں. در حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا. لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسیرم جنتیوں میں سے ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حالانکہ اس نے اللہ کے لیے ایک وقت کی بھی نماز نہیں پڑھی تھی، کیونکہ اسلام لانے کے بعد ابھی کسی نماز کا وقت آیا ہی نہ تھا کہ شہید ہو گئے. غزوہ احد میں مسلمانوں کی طرف سے 70 آدمی شہید ہوئے، جن میں زیادہ تر انصار کے تھے. اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی شہداء کا معائنہ فرمایا اور فرمایا کہ میں ان لوگوں کے حق میں گواہ رہوں گا. حقیقت یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں زخمی کیا جاتا ہے اسے اللہ قیامت کے روز اس حالت میں اٹھائیں گے کہ اس کے زخم سے خون بہہ رہا ہوگا. رنگ تو خون ہی کا ہوگا لیکن خوشبو مشک کی خوشبو ہوگی. لیکن ادھر مسلمانوں کے افلاس و غربت کا یہ حال تھا کہ اتنا کپڑا بھی نہ تھا کہ شہداء کی پردہ پوشی ہو سکتی. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے کہ ان کے پاؤں چھپائے جاتے تو سر کھل جاتا اور سر کو اگر ڈھانکا جاتا تو پاؤں کھل جاتے. آخر پاؤں اس خر کی گھاس سے چھپا دیے گئے. یہ وہ حیرت انگیز منظر تھا کہ صحابہ جب بھی اس واقعے کو یاد کرتے تو ان کی آنکھیں تر ہو جاتی. شہداء خون میں لتھڑے ہوئے دو دو ملا کر ایک ایک قبر میں دفن کیے گئے.
جس کو قرآن زیادہ یاد ہوتا اس کو مقدم کیا جاتا۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا حال دیکھا تو سخت غمگین ہوئے۔ آپ کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ تشریف لائیں، وہ بھی اپنے بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو دیکھنا چاہتی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر جو ان کے صاحبزادے ان کے بیٹے تھے ان سے کہا کہ انہیں واپس لے جائیں، وہ اپنے بھائی کا حال نہ دیکھ لیں۔ مگر حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے کہا آخر ایسا کیوں؟ مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ میرے بھائی کا مصلح کیا گیا ہے، لیکن یہ اللہ کی راہ میں ہے، اس لیے جو کچھ ہوا ہم اس پر پوری طرح راضی ہیں، میں انشاءاللہ ضرور صبر کروں گی۔ اس کے بعد وہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئی، انہیں دیکھا، ان کے لیے دعا کی، انا للہ پڑھی اور اللہ سے مغفرت کی دعا مانگی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ انہیں حضرت عبداللہ ابن جحش کے ساتھ، یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو عبداللہ ابن جحش کے ساتھ دفن کر دیا جائے۔ وہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے بھانجے بھی تھے اور رضائی بھائی بھی۔ شہداء کی تدفین اور اللہ عز و جل کی ثنا و دعا سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا رخ فرمایا۔ جس طرح دوران جنگ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بے مثال قربانیاں پیش کی تھی، اسی طرح مدینہ واپس جاتے ہوئے عورتوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نثار کرنے کے، یعنی جان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور کرنے کی غیر معمولی، انوکھی اور نایاب مثالیں پیش کی۔ چنانچہ راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت حمنہ بنت جحش سے ہوئی، انہیں ان کے بھائی عبداللہ ابن جحش کی شہادت کی خبر دی گئی، انہوں نے انا للہ پڑھی اور دعائے مغفرت کی۔ پھر ان کے ماموں حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر دی گئی، انہوں نے پھر انا للہ پڑھی اور دعائے مغفرت کی۔ اس کے بعد ان کے شوہر حضرت مصعب ابن عمیر کی شہادت کی خبر دی گئی تو تڑپ کر چیخ اٹھی اور دھاڑ مار کر رونے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کا شوہر اس کے یہاں ایک خصوصی درجہ رکھتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر بنو دینار کی ایک خاتون کے پاس سے ہوا جس کے شوہر، بھائی اور والد تینوں شہادت سے سرفراز ہو چکے تھے۔ جب انہیں ان لوگوں کی شہادت کی خبر دی گئی تو کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا اے ام فلاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بخیر ہیں اور بحمداللہ جیسا تو چاہتی ہے ویسے ہی ہیں۔ اس عورت نے کہا ذرا مجھے دکھلا دو، میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہتی ہوں اپنے آنکھوں سے۔ لوگوں نے انہیں اشارے سے بتلایا۔ جب ان کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو بے ساختہ پکار اٹھی کل مصیبت بعدک جلل، آپ کے بعد ہر مصیبت ہیچ ہے۔ کل مصیبت بعدک جلل، تیرے ہوتے ہوئے سب مصیبتیں ہیچ ہیں، میں بھی اور باپ بھی، شوہر بھی فدا، اے شہیدی تیرے ہوتے ہوئے کیا چیز ہے ہم۔ راستے ہی میں حضرت سعد بن معاذ کی والدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑتی ہوئی آئیں۔ اس وقت حضرت سعد بن معاذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ میری والدہ ہیں۔ جب وہ قریب آ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعزیت بھی پیش کی اور انہیں تسلی کی اور صبر کی تلقین دی۔ تو وہ کہنے لگی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بسلامت دیکھ لیا تو میرے لیے ہر مصیبت ہیچ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء احد کے لیے دعائیں فرمائیں اور فرمایا ام سعد تم خوش ہو جاؤ اور شہداء کے گھر والوں کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے شہداء سب کے سب ایک ساتھ جنت میں ہیں اور اپنے گھر والوں کے بارے میں ان سب کی شفاعت قبول کر لی گئی ہے۔ کہنے لگی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پسماندگان کے لیے بھی دعا فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ ان کے دلوں کا غم دور کر ان کی مصیبت کا بدل عطا فرما اور باقی ماندگان کی بہترین دیکھ بھال فرما۔ ناظرین، دونوں فوجیں جب احد کے میدان سے الگ ہوئی تو مسلمان زخموں سے چور تھے، تاہم یہ خیال کر کے ابو سفیان مسلمانوں کو مغلوب سمجھ کر دوبارہ حملہ آور نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ کون ان کا تعاقب کرے گا؟
فوراً 70 آدمیوں کی ایک جماعت اس مہم کے لیے تیار ہو گئی، جن میں حضرت ابو بکر و زبیر رضی اللہ عنہما بھی داخل تھے۔ ادھر ابو سفیان احد سے روانہ ہو کر جب مقام روحہ پہنچا، یہاں خیال آیا کہ کام تو ناتمام رہ گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی سے اس کا گمان تھا۔ دوسرے ہی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کرا دیا کہ کوئی واپس نہ جائے، چنانچہ ہمراہ اسد تک جو مدینے سے 8 میل ہے تشریف لے گئے۔ قبیلہ خزاع اس وقت تک ایمان نہیں لایا تھا، لیکن پیچھے پیچھے سے اسلام کا وہ طرفدار تھا، یعنی سامنے سے اس نے اسلام کا ظاہر نہیں کیا تھا، اسلام کی مدد کیا کرتا تھا۔ اس کا رئیس معبد خزاعی شکست کی خبر سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور واپس جا کر ابو سفیان سے ملا۔ ابو سفیان نے اپنا ارادہ ظاہر کیا۔ معبد نے کہا، میں دیکھتا آتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سر و سامان سے آ رہے ہیں کہ ان کا مقابلہ ناممکن ہے۔ غرض ابو سفیان واپس ہو گیا اور یوں یہ جنگ کی نوبت نہ آئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو تمام مدینہ ماتم کدا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرف سے گزرتے تھے گھروں سے ماتم کی آوازیں آتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبرت ہوئی کہ سب عزیز و اقارب ماتم داری کا فرض ادا کر رہے ہیں، لیکن حمزہ کا کوئی نوحہ نہیں خاں کرنے والا نہیں ہے، ان کا نوحہ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ رقت کے جوش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بے اختیار نکلا، اما حمزہ فلا بواکی لہ، لیکن حمزہ کا کوئی رونے والا نہیں۔ انصار نے جب یہ الفاظ سنے تو تڑپ اٹھے۔ سب نے جا کر اپنی بیویوں کو حکم دیا کہ دولت کدے پر جا کر، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر جا کر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا ماتم کرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو دروازے پر انصار کی مستورات کی بھیڑ تھی اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا ماتم کیا جا رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا خیر کی اور فرمایا، میں تمہاری ہمدردی کا شکر گزار ہوں، لیکن مردوں پر نوحہ کرنا جائز نہیں۔ عرب میں دستور تھا کہ مردوں پر عورتیں زور زور سے نوحہ کرتی تھی، کپڑے پھاڑ لیتی تھی، گال نوچتی، گالوں پر تھپڑ مارتی تھی، چیختی چلاتی تھی۔ یہ بری رسم اسی دن سے بند کر دی گئی اور فرمایا گیا کہ آج سے کسی مردے پر نوحہ نہ کیا جائے۔ مجھے یہاں رکنے کی اجازت دیں، ہم نے غزوہ احد کی مکمل تفصیلات مکمل 5 قسطوں میں جانا ہے۔ اس کی آپ پلیئر لسٹ میں جا کر ان پوری 5 قسطوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سيدنا محمد وعلى آل سيدنا شفيعنا محمد